خیبر پختونخوا میڈیکل انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ 2015 کے تعارف کی نسبت میں اپنی پہلی ویڈیو نمبر 1 میں وضاحت اور تعارف پیش کر چکا ہوں۔ بعد میں آنے والی پارٹ 2 میں میں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا تاکہ اس کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ آج جو ہے مجھے آپ کے سامنے بورڈ جو ہے اس کی اصطلاح اور اس کا تعارف اور اس کی وضاحت پیش کرنی ہے۔ اب یہ جو لفظ بورڈ ہے، اس بورڈ کو باقاعدہ اس ایکٹ میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اور ڈیفینیشن یہ بتاتی ہے کہ بورڈ کا مطلب ہے سیکشن 5 کے تحت بنائے جانے والا بورڈ آف گورنرز۔ بورڈ کی ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے پالیسی بورڈ، لیکن جب بھی بورڈ کا صیغہ استعمال ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بنیادی طور پہ بورڈ آف گورنرز کی نسبت بات ہو رہی ہے، اور بورڈ آف گورنرز بھی ہر میڈیکل انسٹیٹیوشن کا اپنا بورڈ آف گورنرز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے پالیسی بورڈ کی سیکشن 4A کے تحت، تو آپ اسے ایک تھنک ٹینک سمجھ لیجئے، ایک پالیسی ساز ادارہ سمجھ لیجئے کہ وہ کنسیو کرتا ہے کسی بھی پلان، کسی بھی اسکیم، کسی بھی ایکٹیویٹی کو، اور وہ پھر پاس آن کر دیتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اور یا بورڈ آف گورنرز کو۔ بورڈ آف گورنرز جو ہے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس کا اطلاق کس طریقے سے کرنا ہے، اس لیے کہ کلی اختیار جو ہے میڈیکل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ اس بورڈ کے پاس ہے، بورڈ آف گورنرز کے پاس، اور وہ فیصلہ کرتی ہے بورڈ کے کس طور جو ہے وہ میڈیکل انسٹیٹیوشن کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے پورے ادارے کو، اس میڈیکل انسٹیٹیوشن کو، اس میں ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہوتا ہے، اس کے فنکشنز کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو کہ اس میڈیکل انسٹیٹیوشن کے فنکشنز کی نسبت ریلیٹ کرتی ہے، اس کی نسبت سارا کنٹرول، ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس بورڈ کے پاس ہوتی ہے۔ یہ تمام وضاحت جو ہے وہ سیکشن 5 میں جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے نا، اس کے ممبرز جو ہیں ان کی تعداد کم سے کم 3 ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ ان کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کرتے ہیں صوبائی حکومت کے۔ اب یہ جو ممبرز جو ہیں یہ ریکومنڈیشن جو ہے، یہ سرچ اینڈ نومینیشن کاؤنسل ہے ایک، وہ ریکومنڈ کرتی ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے ان ریکومنڈیشنز کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس تقرر کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ممبرز بن جاتے ہیں، اس آفس کو ہولڈ کرنے کی ذمہ داری جو ہے ان کے پاس اس بورڈ آف گورنرز کی ممبر کی حیثیت سے وہ ہے 3 سال، یا پھر وہ وزیر اعلیٰ جب تک چاہیں وہ کنٹینیو رکھیں گے ممبر اپنی ممبرشپ کو، یعنی 3 سال جو ہے وہ حد ہے، اور اس کے علاوہ یہ دوبارہ رینیو بھی ہو سکتی ہے، اور چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے ازادی مدت کی بھی تقرر کی اجازت دیں، اور ممبر جو ہے وہ ممبر بورڈ آف گورنرز رہیں۔ یہ جو ممبرز ہیں نا، یہ جن کا تقرر کیا جاتا ہے، ان کی نسبت سے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا مختلف ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ان کی ہونی چاہیے۔ یہ پروفیشنل پرسنز ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں، اور ان کے اندر ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ پوٹینشل جو ہے وہ ادارے کا بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں ہاسپٹل کی سروسز میں بھی ان کا تجربہ ہو سکتا ہے، وہ لیگل اور فائنینس یا اکنامک یا مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میڈیکل پروفیشن سے ان کا تعلق رہا ہو سکتا ہے، اور یہ ریٹائرڈ سول سرونٹ بھی ہو سکتے ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتے ہیں، سوشل ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، اور ریپریزنٹیٹیوز آف سول سوسائٹی بھی ہو سکتے ہیں، بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں۔ ان تمام ایریاز اور اس سے ملحقہ جو ایریاز ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس اہلیت ہوتی ہے، ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے جو افراد جو ہیں
جو کہ ہاسپٹل کے لیے بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، انہی میں سے یہ تقرر ہوتا ہے اور وہ پھر ممبر بنائے جاتے ہیں بورڈ آف گورنرز کے کسی بھی میڈیکل انسٹیٹیوشن میں. سو یہ جو ہے ان کی نسبت جو ہے یہ ضابطہ کار جو ہے متعین کیا گیا ہے سیکشن 5 میں اس ایکٹ کے. یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، یہ چیئر پرسن ہوتا ہے. اس کے لیے ووٹنگ کی جاتی ہے، ووٹنگ میں جو سبقت لے جاتا ہے اسے چیئر پرسن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. سو وہ پریزائڈ کرتا ہے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کو. اب اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ان ممبرز میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر سکتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ جو ہے چیئر پرسن کے فرائض سر انجام دے گا. لیکن اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ چیئر پرسن بھی نہیں ہے، اس کا کوئی نامینی بھی نہیں ہے، تو پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے میں سے کسی ایک بندے کو چیئر پرسن کی حیثیت میں قرار دے کر اس کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ کو پریزائڈ کرے اور چیئر کرے. یہ طریق جو ہے خاص طور پہ بورڈ کے آپریشنز اور اس کو کام میں لانے کے لیے قائم کیا گیا ہے. بورڈ آف گورنرز کے کسی ممبر کو اگر 3 سال کی مدت سے پہلے ریموو کر دیا جاتا ہے تو پھر اس ریموول کے خلاف اس ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ریموول کے آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے. کس کے پاس چیلنج کرے گا؟ وہ چیلنج کرے گا ٹرائیبیونل کے پاس. اور پھر صورتحال یہ ہے کہ جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ بطور ممبر بورڈ آف گورنرز اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بورڈ آف گورنر کا ممبر اگر بورڈ آف گورنرز کا ممبر اگر ہٹا دیا جاتا ہے، ریموو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پہ کوئی بلیم نہیں لگایا جاتا بلکہ اس سے کوئی خدمات لینا چھوڑ دی جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ اپیل نہیں کر سکتا ٹرائیبیونل میں. بورڈ آف گورنرز کی جو نشست ہے کسی بھی ممبر کی وہ ویکنٹ قرار دی جا سکتی ہے. کب؟ اگر وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ آئی کین ناٹ کنٹینیو، آئی ریزائن، ویکنٹ ہو جائے گی وہ سیٹ. دوسری صورتحال کیا ہوگی؟ دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ اگر وہ 3 کنزیکٹیو میٹنگز جو ہے اس میں جو ہے وہ غیر حاضر رہتا ہے تو پھر اس کی سیٹ جو ہے ویکنٹ قرار دی جا سکتی ہے. یا وہ اپنے امور میں جو ہے بورڈ آف گورنرز کے اس میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتا اور بغیر سفیشینٹ کاز یا ریزن کے وہ انکیپیسیٹڈ رہتا ہے، نہیں انجام دیتا اپنی ذمہ داریوں کو، تو تب بھی وہ سیٹ ویکنٹ قرار دی جا سکتی ہے. سو ایک چیز یہ ہے کہ جس وقت ایسی سیٹ ویکنٹ ہو جاتی ہے اس کی انکیپیسٹی کی وجہ سے، اس کے 3 اجلاس جو ہے مؤخر کرنے سے، نہ اٹینڈ کرنے سے یا وہ ریزائن کرنے سے، تو ایسی صورتحال میں وہ جو ویکنٹ سیٹ ہے اسے فل کرنا ہوگا اور 1 ماہ کے اندر اندر وہ جو ہے نشست جو ہے وہ پر کر دی جائے گی کسی اور ممبر کے ذریعے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ افراد کون سے ہیں جو کہ بورڈ آف گورنرز کے ممبر نہیں بن سکتے؟ نمبر 1، وہ بندہ جو مغبوط الحواس ہے، یعنی پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ہے، وہ نہیں بن سکتا ممبر. وہ بندہ بھی ممبر نہیں بن سکتا جو دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. وہ شخص بھی ممبر نہیں بن سکتا جو کہ اگرچہ اب دیوالیہ پن سے نکل آیا ہو لیکن عدالت نے اسے انسالوینسی جو تھی اس کے دیوالیہ پن سے مکتی جو ہے وہ گرانٹ نہ کیا ہو. جب تک عدالت یہ ڈکلیئر نہ کر دے کہ یہ شخص انسالوینٹ نہیں رہا، وہ انسالوینٹ ہی تصور ہوگا اور وہ ممبر جو ہے وہ اس بورڈ کا نہیں بن سکے گا. اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے اور وہ یہ شرط ہے کہ ایسا شخص جو ہے اسے کسی کورٹ نے کنوکٹ نہ کیا ہو ایک ایسے افیس میں جس میں مورل ٹرپیٹیوڈ یعنی اخلاقی دیوالیہ پن جو ہے وہ ہو. اخلاقی دیوالیہ پن کے کسی کیس میں اگر عدالت نے کسی شخص کو سزا دی ہوئی ہے تو وہ اہل نہیں ہے کہ وہ بورڈ آف گورنر کا ممبر بن سکے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے
کہ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کا ذاتی منفعت ہے اور آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنے وہ فائدے کے کام جو ہے وہ آسانی سے نکال سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی اور تکرار اس میں شامل ہے. تو آپ کا جہاں کانفلکٹ انٹرسٹ ہوگا، یعنی آپ کے اپنے انٹرسٹ سے جو ہے اس انٹرسٹ جو اس میڈیکل انسٹیٹیوشن کا ہے وہ اگر ٹکرائے گا اور دونوں کے متضاد ہونے کا احتمال ہوگا تو آپ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر نہیں بن سکتے. یہ وہ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے جب آپ کا میڈیکل انسٹیٹیوشن جو خاص طور پہ گورنمنٹ نوٹیفائی کر دیتی ہے گزٹ نوٹیفیکیشن میں، اس کے بعد جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو کام کیسے کرے گا، اس کے لیے بورڈ کا بننا ضروری ہے. بورڈ کون سا ہوگا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوگا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز کون ہوں گے؟ 3 سے 7 افراد ہوں گے، کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ 7. لیکن ان کا جو تقرر ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے قرار دیں گے. اور کیسے قرار دیں گے؟ آپ کی ایک سرچ اینڈ نامینیشن کاؤنسل ہے، وہ ریکمنڈ کرے گی، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کا تقرر ہو جائے گا. اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ 3 سال کے لیے ان کا تقرر ہوگا، اور اس 3 سال کے تقرر میں خاص طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹرم جو اپنی پوری کریں گے تو وہ ممبر نہیں رہیں گے. اس سے قبل بھی اگر وزیر اعلیٰ چاہیں تو وہ جو ہے اس کی ممبرشپ ختم کر سکتے ہیں. 3 سال کی مدت ختم ہو جائے تو پھر بھی یہ ممکن ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ چاہے تو مزید اس مدت میں آئندہ مدت کے لیے بھی اس کا تقرر ہو سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں خاص طور پہ بورڈ جو ہے وہ گورننس کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اس کے سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، سپرنٹینڈنس جو ہے اسے یقینی بناتا ہے، اور فنکشنز کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یہ سارے چیزیں جو ہیں بورڈ کے فیصلوں پہ محیط ہوتی ہیں، اور وہی بندہ خاص طور پہ اس کا ممبر بن سکتا ہے جس کا ذہن صحیح ہے، پرسن آف ساؤنڈ مائنڈ ہے، جو کہ دیوالیہ نہیں ہوا. اور اگر دیوالیہ ہوا تھا تو بعد میں وہ دیوالیہ پن ختم ہو گیا ہے، عدالت نے ختم کر دیا ہے، یا وہ اس کا ماضی صاف ہے، کنوکٹڈ نہیں ہے، اور کسی ایسے جرم میں ملوث نہیں رہا کہ وہ مورل ٹرپیٹیوڈ انوالو ہوتا ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ممبر رہے گا کہ جب تک وہ اپنے فرائض منصبی انجام دے گا بالکل پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. اور اس میں یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو ممبرشپ سے ہٹ بھی سکتا ہے، ممبرشپ سے ہٹا اس کے لیے وہ ریزائن کرے گا. اس کے علاوہ اگر ریزائن نہیں کرتا، 3 میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتا، پھر وہ فارغ ہو جائے گا. اور پھر کیپیسٹی نہیں ہے، ایک کام آ گئے آپ وہ صلاحیت ہی نہیں رکھ پا رہے کام کرنے کے، پھر بھی آپ کی جو ہے وہ ممبرشپ جو ہے وہ سیٹ جو ہے ویکنٹ قرار دی جا سکتی ہے. 3 سال سے پہلے اگر آپ کو اپنی نشست میں ہٹا دیا جاتا ہے، کوئی ممبر ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے اپنے منصب سے 3 سال کی مدت سے پہلے، تو وہ اپیل کر سکتا ہے ٹرائیبونل میں آ کے. لیکن اگر اس پہ کوئی بلیم نہیں لگا ہوا نا تو وہ پھر جو ہے اپیل بھی نہیں کر سکتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ خاص طور پہ اگر اس کا کیس چل رہا ہے اپنی ریموول کے خلاف تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بھی نہیں رہ سکتا. یہ ایک ریویو بھی پیش کر دیا. میرا نام محمد معظم بٹ ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، اور میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں، اس لیے کہ میں ایمپاورمنٹ تھرو لاء پہ بلیو کرتا ہوں. یہ ہمارے ادارے ہیں، ان کو مضبوط اور مؤثر بنانا ہماری ذمہ داری ہے. گڈ گورننس میں صرف اور صرف انتظامیہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے. بہت بہت شکریہ.